یہ اپلیکیشن ہے جو فرسٹ یوں سمجھے کہ ایف آئی آر سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، اور یہ واقعاً بڑا کیا اسے کہتے ہیں کہ چکر دیا ہے. فیاض بھائی آپ ریڈ کریں گے یا میں ریڈ کر دوں سب کے لیے؟ سر آپ ریڈ کریں پلیز. جی جی، تو یہ جناب جی چلے میں کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی جی ضرور ضرور، تھینک یو. آپ کائنڈلی میوٹ کر لیجئے گا سب، یا جی آواز تھوڑی نا. میں میوٹ. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس میں لکھا ہے بخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ ملیر کینٹ کراچی. اب اس کا مطلب اگر میں آپ سمجھتے ہوں گے سارے اردو میں، بعد میں اس کو اب یہاں پہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جناب والی گزارش ہے کہ امیر جان ولد محمد حامل، اچھا شناختی کارڈ نمبر یہ، رہائشی جیکب آباد کا رہائشی ہوں، 10/5/2023 کو میرے بیٹے غلام حیدر نے سعودی عرب سے مجھے فون کر کے میرے بچوں اور بیوی سے مجھے فون کر کے کہا کہ بتایا کہ میرے بچوں اور بیوی سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کراچی آ کر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے. جب میں کراچی پہنچ کر اپنے بیٹے کے گھر گیا، جس کا مکان نمبر سو اینڈ سو ہے، اسکیم نمبر فلاں ہے، کراچی پہنچ کر گھر میں میرے اپنے مالک مکان سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میری بہو مالک مکان کے گھر سے چلی گئی ہے اور گاؤں جا کر اپنے گھر رہ رہی ہے، اور اس سے آگے اگر دیکھیں 4-5 دن سے، اور یہ کہہ کر گئی ہے کہ 4-5 دن میں واپس آ جاؤں گی. جناب علی میں اپنے گاؤں میں رابطہ کیا تو پتا چلا کہ وہ گاؤں میں بھی نہیں ہے. جناب ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اس معاملے کی ایف آئی آر نہ کی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ سنیں کہ اس معاملے کی ایف آئی آر نہ کی جائے. ہم اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہم پتہ چلا لیں، تو ہم پہلے اطلاع کر دیں گے آپ کو جب مل جائے گی. خاتون کا نام بھی نہیں لکھا. اب یہاں پہ میں ٹیکنیکل چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ شخص ساتھ یہ اپلیکیشن کمپوز کی ہے سیما حیدر کے بھائی نے، اور یہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اوپر تو کہہ رہا ہے کہ وہ چلی گئی ہے جی، لاپتہ ہو گئی ہے، ہم نے گاؤں بھی کیا کہیں بھی کیا مل نہیں رہی. نیچے 4 بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، فرحان، فریحہ بطول، فرح بطول، یہ سارے بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. تو ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے لے کر چلی گئی. ہم نے مکان مالک سے پتہ کیا، اس نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے یہ گاؤں گئی ہے، گاؤں سے پتہ کیا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سے التماس ہے کہ اس معاملے کی ایف آئی آر نہ کاٹی جائے. ایف آئی آر مین فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ اس میں پولیس اسٹیشن میں کوئی کیس درج نہ کیا جائے. اسی لیے میں نے آج کے لائیو سیشن کا جو تھم نیل ہے یہی رکھا تھا کہ سیما حیدر کیس کی پہلی ایف آئی آر. کیا ہی مزیدار ایف آئی آر ہے کہ جو اس نے خود ہی کمپلینٹ درج کروا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایف آئی آر نہ کاٹی جائے. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اس کا بھائی تھا، جو اس کا سہولت کار تھا، اس کا حقیقی بھائی اس خاتون کا، وہ تو اسے پتا تھا سیما حیدر کہاں گئی کیونکہ وہ تو پوری طرح سے ملوث تھا. اس نے جسٹ فار فیس سیونگ غلام حیدر کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کے والد کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے، ان کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، تاکہ وہ سیفلی جو ہے وہ جہاں اس نے جانا ہے وہ چلی جائے، اور یہ ساری زندگی ڈھونڈتے رہے، انہیں ملے ہی نہ. اور بعد میں پولیس بھی کہے کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹنی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں کاٹنی، آپ نے کہیں خود ہی اسے غائب کر دیا. تو اس طرح سے اس میں غلام حیدر کو ہی پھنسا دیا جائے اس طرح کی اپلیکیشن دے کر. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ تو پہلے دن غلام حیدر کے ساتھ اس اپلیکیشن کے ذریعے ہوا کہ ایک اپلیکیشن دی گئی تاکہ اس کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہو. اس کے بعد وہ 3 مہینے تک میڈیا پر چلاتا رہا میرے بچے کہاں گئے. اب یہاں پہ ٹیکنیکل چیزوں کا لوگوں کو نہیں معلوم. جب یہ ایف آئی آر کے تحت کوئی یہ کاروائی ہونی نہیں تھی، اس اپلیکیشن کے تحت پولیس نے کوئی، کیونکہ خود ہی کمپلینٹ من کر رہا ہے. پھر 8 سپٹمبر سے انوالو ہوئے ہیں غلام حیدر کے وکیل اس کیس میں. تو دین دوبارہ سے اس معاملے میں انہوں نے ان چیزوں کو سارا دیکھا ڈیپلی، پھر ان ساری چیزوں سے جو کیس کا نقصان ہوا تھا اس کو تھوڑا ریپیئر کیا اس چیز کو، اور اب چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور یہ وہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے جس سے ان کی انٹینشن ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مل کے بچوں کو سمگل کرنا چاہتے تھے
اور بری طرح سے غلام حیدر کو دھوکے میں رکھ کر کنسیل کر کے فیکٹس کو. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب ان کی پہلی ایف آئی آر تھی, پہلی ایف آئی آر کی کہانی تھی. اب اس پہ کویتا سسر بھی موجود ہیں, انصاف بھی موجود ہیں, پونم بھی. آپ میں سے ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بات کریں, پھر باری باری سب کو موقع دیتے ہیں. جی جی بالکل, واقعی بہت ہی عجیب, یہ میں کہتا ہوں ڈیسیونگ قسم کا یہ ایک ایپلیکیشن ہے, اور اسی سے ہی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنا ویل پلانڈ طریقے سے یہ سارا کچھ کیا, اور کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اتھارٹیز کو بھی بلکہ دھوکہ دیا کہ ایپلیکیشن بھی دے دی اور اس میں خود ہی لکھ دیا کہ اس پہ کچھ بھی نہ کیا جائے, ہم خود ہی کریں گے, تاکہ کل کو کوئی ہم سے پوچھے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہو جائیں, سائڈ پہ بھی ہو ڈاکٹر جائیں. صاحب یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے. جی جی معذرت میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. جی 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 وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ کریں, کہ ہم خود کریں گے, پھر پولیس اسٹیشن کیوں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کیا بھائی تو کوئی اس میں کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے, تو کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کوئی ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے جس کے پاس گورنمنٹ مشینری ہے, سورسز ہیں, جو تو خود ڈھونڈ لے گا ایک لاپتہ شخص کو؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی. سیما تو سیما کا بھائی بھی فلاسفر نکلا ڈاکٹر صاحب یہاں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں سیما تو جی 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 اس میں میں صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے. یہ ابھی کسی نے لکھا ہے کہ 3 مہینے بعد ایف آئی آر دکھا رہی ہیں, یہ بڑا ریلیونٹ ہے آج جو آپ سب کا کویسچن ہے کہ یہ جو ہے آپ کا سچن صاحب, نہیں سوری, غلام حیدر, یہ کچھ کیوں نہیں کر رہا. تو دیکھیں ان لوگوں نے کوشش تو کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کوئی نہ کوئی وہ ہاتھ پاؤں مارے, اور اس کو ٹکر دینے کے لیے یہ انہوں نے کر دیا. ان کے بھائی نے یہ اپلیکیشن بھی دے دی, اور اس کے بعد پھر یہی بات روشن عظیم صاحب نے بھی بتایا تھا جیسے وہ اس کیس میں آئے ہیں آلموسٹ اے ویک اگو, کہ اس میں تو کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی ہے, اتھارٹیز کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, تو کوئی کیا کرتا. 3 مہینے تو اسی اس میں وہ کہتے ہیں نا گھومن کے ریچ رہا ہے, پنجابی کہنے ہیں, رائٹ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر ڈیسیونگ تھے, کس قدر یہ لوگ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور کس قدر ان لوگوں کو پتا تھا کہ وہ کچھ ہونا ہے. اب یہ دیکھیں اس طرح کی ایپلیکیشن کا فائدہ کیا بنتا ہے. ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا اور بتا دیا کہ جی وہ چلے گئے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ یہ بھی کہہ دیا آپ کچھ نہ کریں, ہم دیکھیں گے, ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں, تب تک وہ وہاں پہ چلے جائیں گے. تو آئی ڈو تھنک کہ اب ود دا پیسج آف ٹائم یہ سارا ان کا چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں اور بائی لا اس کو دیکھا جائے گا تو آگے کام چلے گا. جی فیاض بھائی آپ لوگ کنٹینیو کیجیے گا, میں آپ کو پھر 5 منٹ میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں. جی اس کو ریموو کر دیں اپلیکیشن کو, تاکہ ڈاکٹر صاحب وہ بڑا ہو جاتا. جی ضرور, تھینک یو ویری مچ. میں یہاں سے بلکہ میں آپ کو دوسری سائٹ سے جوائن کرتا ہوں. جی آپ لوگ کنٹینیو کریں. جی اس میں زویا نے ہمیں جوائن کی ہے. کویتا سسٹر آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زویا ہم آپ کو ٹھیک 1 منٹ بعد موقع دیتے ہیں کویتا کو بات کرنے میں, پھر کوئی بات نہیں. سر جس نے یہ ایپلیکیشن تو بھلے دی ہے, لیکن یہ تو زبانی بات ہے کہ وہ کل کو کورٹ میں ایسا پھر بھی جائے گا کہ یہ میں نے نہیں کہا تھا, تو اس کا والد خود گیا تھا ایسی ایپلیکیشن لکھوانے, کیونکہ وہ قبول تو نہیں رہا نا کہ میں نے یہ اس سے ایسا کروایا ہے. بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انصاف ہوگا. آپ کیا کہنا چاہیں گے ساری؟ جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاؤ آر یو ایوری ون؟ سو آئی ہوپ ایوری ون ول بی ڈوئنگ فائن. تو اور سب کو سلام. میرا یہاں پر ایک جیسے نہیں ہوتا ڈھنڈن چھک چھک کرائم سٹوریز آپ دیکھتے ہیں, صحیح ہے, کچھ عجیب سی فیلنگ آتی ہے اس کو پڑھ کے, ایف آئی آر کو. تو ایک عجیب سے میرے اندر کا ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر جاگ اٹھا, اور ایک دم سے میرے اندر وہ مونک اور سم اس ٹائپ کے نہیں ہم ڈیٹیکٹیو دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک چیز آپ لوگ نے اگر غور کی ہو فیاض بھائی, تو اس میں اس بندے کا کہیں نام نہیں ہے کہ اس نے ایف آئی آر لکھوائی. امیر جان صاحب کا نام ہے ہر جگہ, ابا کا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. باسو صاحب آپ کو موقع دیتے ہیں, صرف 1 منٹ دیجیے گا. جی اگر کوئی بولنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں, میں چلی جاتی ہوں. آپ لوگ کے زیادہ بینیفیشل اور آؤٹ پٹ ہوتا ہے, لیکن میرا ایک چھوٹا سا بس پوائنٹ ہے ایز اے لے مین.
اور ایک اندر کا جیسے ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک وہ ہوتی ہے کہ کیوروسٹی ہوتی ہے. تو اس میں مجھے ایک تو یہ پوائنٹ آیا کہ اس میں ان صاحب کا جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو غائب ہیں, سیما صاحب کے بھائی صاحب, تو وہ ان کا کہیں نام نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی ایکیوز نہیں نظر آئیں گے, وہ چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیے یہ کر کے. اچھا, اب امیر جان صاحب کی بات جہاں تک آپ کر رہے ہیں اور حیدر صاحب کی, یہ لوگ 0/0 ہیں نالج وائز. یہ لوگ جو اس عدالتی کاروائیوں میں لکھت پڑھت میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, مجھے ایسا لگتا ہے لکھت پڑھت کا. جی پلیز آپ لوگ مائک جو ہے میوٹ کر لیں تو ورنہ آواز نہیں آئے گی آپ کو. کریں کر دیں. جی, تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ان کے بھائی صاحب تھے جو کہ ایک ادارے میں تھے, تو انہوں نے اپنی نالج سے ایک طرح کا, اگر وہ, مجھے تو ایکیوز نہیں کرنا انہیں کیونکہ ابھی تک پروف نہیں آیا, میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک عدالت میں نہیں ثابت ہو, تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس میں امیر جان صاحب کا انگوٹھا لگا ہوا ہے, امیر جان صاحب کا نام ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ FIR نہ کریں. انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ متن کیا ہے اس کا, انہوں نے کہہ دیا ہوگا امیر جان صاحب سے کہ ہم نے پولیس میں رپٹ درج کرا دی. رپٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, ان لوگوں کو سمجھ آیا, بس رپٹ درج ہو گئی بھائی, تھانے میں رپٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب غلام حیدر صاحب نے وہاں سے فون کیا اپنے بابا کو کہ میرے بیوی بچے نہیں مل رہے. میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں, اگر میں ہوتی ان کی جگہ اور میں پڑھی لکھی نہیں ہوتی اور میں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھتی ہوں, تو میں بالکل بلینک ہوں اور میرے بیوی بچے میرے کانٹیکٹ میں نہیں ہے. میں نے اپنے وہاں فون کیا بیوی کو تو اس نے فون نہیں اٹھایا, میں گھبرائی, اور میں نے اپنے ابا کو فون کیا تو انہوں نے کہا اچھا میں جا کے دیکھتا ہوں. حالانکہ وہ فون بھی کر سکتے تھے ان کے بھائی صاحب کو, ان کی بہنوں کو, وہ خود کرا سکتے تھے. بھائی نے الگ سے کیوں نہیں کرائی رپورٹ, وہ تو پڑھا لکھا تھا نا, اس نے الگ سے کیوں نہیں کرائی؟ صرف ابا نے کیوں رپورٹ درج کرائی؟ اگر بہن غائب ہو کسی کی تو اس کی فیملی بھی تو رپورٹ درج کرائے گی نا الگ سے, پہلے وہ کرائے گی اس کے بعد وہ کرائے, کیونکہ وہ تو اپنی بہنوں سے ملتی رہی ہوگی, وہ تو کراچی میں, اور وہ اپنی کزن سے شادی ہوئی ہوئی, ان کے کانٹیکٹ میں بچے رہتے ہوں گے, پڑھے لکھے تھے اس کے بہن بھائی. چلیں یہ لوگ تو جاہل تھے بقول اس کے, یہ لوگ اس پہ ظلم کرتے تھے, بہن بھائی تو نہیں ظلم کرتے تھے نا, تو بہن بھائی تو رپورٹ درج کرا سکتے تھے, یہ کہاں گئی؟ تو یہ لوگ شکوک کی حد میں آتے ہیں, فوراً اس کی فیملی پہلے. اور غلام حیدر صاحب تو بالکل بلینک تھے, ان کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا. انہوں نے اپنے ابا کو فون کیا, وہی ایک واحد تھے جنہوں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. پھر انہوں نے ان کے بھائی کو ڈھونڈا, پھر بھائی سے انہوں نے رپورٹ اس لیے درج کرائی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور بھائی نے پورا فائدہ اٹھایا کہ رپورٹ میں جو لکھا ہے اس میں میرا نام نہ آ سکے, تاکہ میں بری و زما رہوں ہر کرائم سے, اور میں سب چپکے سے کر جاؤں. یہ میرا بس پوائنٹ آف ویو اس وقت مجھے سمجھ آ رہا ہے اس FIR سے. اور انہوں نے بہت غلط FIR لکھوائی. اگر بچے انوالو تھے اور بچوں کے نام لکھے ہیں 4 بچوں کے, تو پولیس کو بھی بالکل کان کھڑے کرنے چاہیے تھے کہ سم تھنگ از رانگ. ایک ماں اور 4 بچے غائب ہیں, مذاق کی بات نہیں ہے. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں اس میں ایسا وہ نہ کریں آپ, یعنی مسئلہ نہیں ہے, ہم ڈھونڈ لیں گے. اور وہ بھی گاؤں کا معاملہ کہ وہ گاؤں گئی بھی ہے اور وہ گھر ڈھونڈ لے گی. اچھا, ایک پوائنٹ کا مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہے, اس نے یہ کہا, سب نے کہا سیما گھر بیچ کے گئی ہے, وہ کرائے کے گھر میں کیوں رہ رہی تھی؟ پھر اس کے نام پہ حیدر نے کیا ہوا تھا گھر, تو وہ کرائے کے گھر میں کیوں رہ رہی تھی؟ گھر جو بیچ کے گئی ہے وہ پلاٹ بیچ کر گئی ہے, وہ اس نے پلاٹ خرید کے دیا تھا اپنے بچوں کے لیے, پلاٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے اس نے پیسے دیے تھے, گھر نہیں تھا. مسلسل ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے, اس نے گھر بیچ دیا 20 لاکھ کا. تھینک یو فیاض بھائی, آپ لوگ بات کریں پھر. تھینک یو. جی, واسو صاحب نے جوائن کیا, میں پہلے ان کو سننا چاہوں گا, پھر زویا جی کو موقع دیتے ہیں. ہاں سر, ہلو.